اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدین نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ فضیلت تلاوت کلام پاک، آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب مرشد کامل روحانی اسکالر کیا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے۔ جو بھی قرآن پاک کی کثرت اور باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے اس کی آنکھیں دکھنے نہیں آتی۔ روحانی طور پر بھی تلاوت کے بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک کے وقت ہم براہ راست رب تعالیٰ سے محو کلام ہو جاتے ہیں۔ اہل فقر کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ چونکہ فقیر اپنے معمولات عبادت پوشیدہ رکھتا ہے، اس لیے عام لوگوں پر یہ بات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اس کی قربت میں رہیں تو یہ بھید عیاں ہو جائے گا۔ فقیر کو جو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اس کی ابتدا عموماً تلاوت قرآن کے دوران ہوتی ہے۔ قوت مشاہدہ یا اذن مشاہدہ اسے تلاوت کے دوران حاصل ہوتا ہے۔ مختلف آیات کی تلاوت کے وقت ان آیات کی مختلف کیفیات فقیر پر طاری ہونے لگتی ہیں، اور ان کیفیات میں فقیر جو مشاہدہ یا سیر کرتا ہے وہ کمال ہے۔ مشاہدہ یا سیر کے لیے تلاوت کلام پاک اکثیر کا کام کرتی ہے۔ اکثر فقیر قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک بآسانی حفظ کرنے کا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا کہ جو شخص سورہ یوسف حفظ کر لے اسے قرآن پاک بہت آسانی سے حفظ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی یادداشت کمزور اور ریٹینشن پار کم ہو جاتی ہے، جسے بڑھانے کا نسخہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جو شخص سورہ الجمعہ یاد کر لے اس کی یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی فقیر کے پاس جائیں اور درخواست کریں کہ ہمیں کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے دے دیجیے، لیکن فقیر کوئی وظیفہ بتانے کی بجائے ہمیں تلاوت قرآن پاک کی تلقین کرے، تو ہم اسے یہ سوچ کر سرسری طور پر نہ لیں کہ اصل چیز تو وظیفہ ہی ہے۔ یاد رکھیے، اگر وظیفہ کرنے کا مقصد دنیاوی کام یا روحانی درجات کا حصول ہے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر یہ سوچ کر وظیفہ کیا کہ میرا رب مجھے مل جائے تو پھر یہ بہت اعلیٰ اور مفید چیز ہے۔ ہم ہر نماز کے بعد تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر روزگار کی مجبوریاں آڑے آتی ہوں تو کم از کم یہ کر لیں کہ جو صورتیں ہمیں زبانی یاد ہیں ان کی دل ہی دل میں تلاوت کر لیا کریں۔ لیکن نماز فجر، عشاء اور تہجد کے وقت روزگار کی مجبوریاں ہمارے آڑے نہیں آتی، ان اوقات میں ہم تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ تلاوت کے وقت اس کے آداب ملحوظ رکھیں، کوشش کریں کہ ہم تنہائی میں نفلی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی تنہائی میں کریں، لباس پر خوشبو لگا لیں، کمرے میں کوئی خوشبو سلگا لیں۔ اگر بتی استعمال نہیں کر سکتے، اگر بتی سے ہمیں الرجی ہے تو فینسی آئل چلا لیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو روئی پر عطر ڈال کر اسے جائے نماز کے ایک کونے پر رکھ دیں تو اس کی خوشبو کمرے میں پھیلی رہے گی۔ فرشتوں کو خوشبو بہت پسند ہے اور وہ بہت خوشی سے خوشبودار جگہ پر آتے ہیں۔ ہم قرآن پاک اتنی آواز میں پڑھیں کہ وہ آواز خود سن سکیں۔ جب ہم اپنی ہی آواز کو بغور سنیں گے اور لفظوں پر دھیان دیں گے تو ہماری توجہ خود بخود ہماری آواز پر رہے گی، یوں ذہن بھٹکے گا نہیں اور ہمیں یکسوئی حاصل ہو جائے گی۔ اس طرح تلاوت کی بہت دینی اور دنیاوی برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں ریفرنس کے لیے کتاب ارجنگ فقیر پیج 173 اینڈ 174۔